اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، آپ فرما دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ مالک الناس، جو مالک ہے لوگوں کا، الہ الناس، انسانوں کی حقیقی معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والے یا پیچھے ہٹ جانے والے کی شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے اس کا لفظی ترجمہ بھی آپ کے سامنے پڑھا تھا۔ آج اس کی تفسیر کو دیکھ لیتے ہیں کہ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اصل خالق اور مالک ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر ہے۔ دراصل یہی 3 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی اصل بنیاد ہیں، اور یہی توحید کی 3 اقسام بھی ہیں۔ ہر انسان کی تربیت اور پرورش اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اس لیے کہ وہی ان کا اصل رب ہے، اور باقی جتنے بھی ربوبیت کے دعوے دار ہیں سب جھوٹے ہیں، وہ تو ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ تمام مخلوقات کو پناہ بھی اسی اصل خالق کی طرف سے ہی مل سکتی ہے، کیونکہ باقی مخلوقات خود اللہ کی پناہ کی جو ہوتی ہے وہ محتاج ہوتی ہے۔ تو انہیں ہر وقت لوگوں سے اپنی جان یا مال کا خطرہ ہی لگا رہتا ہے، جبکہ اللہ عز و جل کی کسی کی طرف سے بھی کسی قسم کا کوئی خطرہ رب کی ذات کو نہیں ہوتا۔ وہی لوگوں کا حقیقی بادشاہ، وہی لوگوں کا حاکم، اس کے حکم کے آگے کسی بڑے سے بڑے طاقتور کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وہی دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا مالک بھی وہ رب ہے، اور وہی تمام مخلوقات کا اکیلا معبود ہے۔ نہ اس کی ربوبیت ہر چیز کی تخلیق اور رزق وغیرہ عطا کرنے میں کوئی شریک ہے، اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا کرتے ہیں، اور نہ ہی بادشاہ جو ہے رب تعالیٰ کی، اس کے اندر نہ ہی الوہیت، ہر قسم کی عبادت کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ ہر لحاظ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے، صفات والا ہے، خود مختار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کی ابتدائی سورت جو سورت فاتحہ ہے نا، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کی ان 3 قسموں کا ذکر کیا ہے، اور سب سے آخری سورت میں بھی اس چیز کو اجاگر کیا ہے کہ تمام قسم کی جتنی بھی مخلوق ہے یہ جان لے کہ کائنات میں صرف اسی کی توحید کا ڈنگا بج رہا ہے، اللہ کی توحید کا، اور کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے بھی اس رب تعالیٰ کی توحید تھی، اور جب کائنات کا اختتام ہو جائے گا رب تعالیٰ کی توحید پھر بھی باقی رہے گی۔ اور اسی طرح آیت نمبر 4 سے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ شیطان مردود کی شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا حکم ان آیت کے اندر دیا گیا ہے۔ وہ شیطان جو دلوں کے اندر خناس وسوسے ڈالتا ہے، چاہے عام حالات میں چاہے نماز کے اندر، چونکہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، جو پیدا ہونے سے لے کر موت تک یہی کوشش کرتا ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچائے، اور جتنا بڑا دشمن ہو تو پھر اس سے پناہ بھی اس سے بھی بڑی ہو، تب ہی دشمن سے نجات مل سکتی ہے۔ اب ایک بندہ ہے، اگر دشمن ہے، اس کے مقابلے میں ہم اگر کمزور ہیں تو ہمیں پناہ پھر اسی کی مانگے جو طاقتور زیادہ ہو، جو اس دشمن کا مقابلہ کر سکے، اور شیطان کے مقابلے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ بڑا قادر ہے، بڑا طاقتور ہے، قوت والی ذات ہے، اور اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان مردود کی شر سے اپنی ہی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ کوئی شیطان کے وسوسوں سے انسان کو جو ہے نجات نہیں دلا سکتا رب تعالیٰ کی ذات کے علاوہ۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس شیطان آ کر وسوسے ڈالتا ہے نماز کے اندر، عام حالات کے اندر،
کہ فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے کہ ان سب کو تو رب نے پیدا کیا، رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب یہ صورت پیدا ہو جائے تو فوراً وسوسہ دور کر کے اللہ کی پناہ مانگو۔ اور شیطان انسانی جسم میں فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ جو شیطان ہوتا ہے یہ انسان کے رگوں کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون انسان کا رگوں کے اندر چلتا ہے۔ اور فرمایا عام حالات میں بھی وسوسے آئیں، نماز کے اندر وسوسے آئیں تو ان وسوسوں سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان کو بھگاؤ، دور کرو اسے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔